ماسٹر عبدالخالق میرے مشاہدات کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شام تھا، ملک شام کے شہر حلب کے نزدیک راس الخیمہ کا بورڈ دیکھ کر ہم وہاں رک گئے۔ بڑے گیٹ کے سامنے ہم انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ کب دروازہ کھلتا ہے اور ہم اندر داخل ہوتے ہیں۔ دروازہ کھلنے کا ٹائم ہو گیا، دروازہ کھل گیا۔ لوگوں کا ایک جمع غفیر ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ ہر شخص کوشش کر رہا تھا کہ وہ پہلے داخل ہو جائے، لیکن ہم اس دھکم پیر سے بچنے کے لیے ایک طرف کھڑے تھے۔ جب رش کچھ کم ہوا تو ہم بھی اندر داخل ہو گئے۔ میں نے دیکھا ایک تخت پر ایک شیشے کا گنبد نما ایستادہ ہے۔ اس گنبد نما شیشے کے اندر ایک پتھر رکھا ہوا تھا۔ اس پتھر پر خون کے دھبے واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون مبارک تھا، اور یہ وہ پتھر تھا جس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی حضرت ابو بکر شہید کر دیے گئے ہیں۔ اور اس وقت ابن زیاد نے ایک چھڑی کے ذریعے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں پر اس چھڑی کے ساتھ ضربیں لگانا شروع کر دیں۔ اس کے بعد ایک صحابی وہاں پر یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، ابن زیاد، خدا کی قسم، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس پر اس نے ضربیں لگانا بند کر دیں اور حکم دیا کہ یہ حضرت امام حسین کا سر دربار یزید میں پیش کیا جائے، اور پھر اس سر کو اٹھا کر دربار یزید میں پیش کر دیا گیا۔ جب لوگوں نے یہ خون کے دھبے دیکھے، دھوڑے مار مار کر رونے لگے، سینہ کو بھی کرنے لگے، اپنے سر کے بالوں کو نوچنا شروع کر دیا، اپنے منہ پر تماچے مارنا شروع کر دیے۔ ان کو روتا دیکھ کر ہمارے بھی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، لیکن ہم نہ تو سینہ کو بھی کر رہے تھے اور نہ ہی اپنے بال نوچ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ نکے میاں صاحب غضنفر بہت زیادہ شدت غم سے گھٹنوں میں اپنا سر دے کر رو رہے ہیں۔ میں نے انہیں حوصلہ دلایا۔ انہوں نے کہا، یہ خون دیکھ کر شہید اعظم یاد آ جاتے ہیں، ان پر ظلم کی داستانیں یاد آ جاتی ہیں، پھر ہم کیسے اپنے آنسوؤں کو روک سکتے ہیں۔ میں نے انہیں سہارا دے کر کھڑا کیا اور باہر نکل پڑے۔ وہ اپنی ایک نزدیکی مسجد میں نماز ادا کرنے چلے گئے۔ جب میں نے دیکھا کہ ایک مسجد سے فقہ حنفیہ کے مطابق اذان ہو رہی ہے، میں دوڑ کر اس مسجد میں پہنچا جہاں پر لکھا ہوا تھا مسجد زکریا علیہ السلام۔ میں نے نماز ادا کی۔ اس مسجد کے نزدیک ہی میں نے ایک بورڈ دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا مزار اقدس
حضرت زکریا علیہ السلام، میں بہت خوش ہوا کہ اچانک میں اس مزار اقدس پر پہنچ گیا ہوں۔ دروازہ مغربی سمت سے کھلا ہوا تھا، میرا منہ مشرق کی طرف تھا۔ میں قبر مبارک کے بالکل نزدیک پہنچ گیا، جی بھر کر میں نے زیارت کی۔ یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ میں نے کہا مدینہ منورہ میں ہمارے آقا حضور پاک علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، لیکن ہمیں وہاں تک کوئی نہیں جانے دیتا۔ ارد گرد 4 دیواریں قائم کر دی گئی ہیں، ہماری نگاہیں 4 دیواروں کو کیسے پلانگ سکتی ہیں؟ لیکن میں یہاں تنہا قبر مبارک کے بالکل نزدیک بیٹھا ہوں۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ پھر میں وہاں سے واپس آیا، دمشق پہنچا۔ سب سے پہلے میں یزید کے محل کی طرف آگے بڑھا۔ دروازہ کھلا تھا، دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ ظلم و بربریت کی بدبو کے بھبوکے ابھی تک وہاں سے اٹھ رہے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہاں پر بربریت کا، ظلم کا، تشدد کا بازار ویسا ہی گرم ہے جو آج سے 14 صدیاں پیشتر تھا۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی کا مزار تھا، اور اس کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی کا مزار بھی تھا۔ میں نے دل کھول کر ان 2 اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کی زیارت کی۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ ایک طرف ظلم و بربریت تھی تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش کی بوچھاریں برس رہی تھی۔ میں باہر نکلا اور دم بخود کھڑا تھا۔ کچھ بھی نہ سوچ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں سے کیسے کیسے کام لیتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔